نظر تے نظرا لا لیا ہن تو جانے تیرا رب جانے تیری نظر تے نظرا لا لیا ہن تو. ظاہر سے نبی حیات النبی ہیں، فرماتے ہیں سرکار صحیح حدیثوں میں قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں جو ہو رہا ہے، اور کہا اتنا قریب ہر چیز کو دیکھتا ہوں. سرکار دو عالم کہتے ہیں تو اپنی ہتھیلی سے تشبیہ دی، کہا سرکار نے جیسی میری ہتھیلی ہے ایسے تم کو دیکھتا ہوں. تو سرکار کی بات میں شک کرنا چاہیے. بس حاضر ناظر نہ کہو، یہ مفہوم اولیاء میں اختلاف میں ہے. کوئی مطلب لیتا ہے، کوئی حاضر ناظر کا لفظ اللہ کے لیے ہے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ نبی کے لیے ہے، نہ آقا جی کے لیے ہے. آقا جی بھی اس کو پسند نہیں فرماتے. یہ میں ان کا منہ پسند نہیں فرماتے، میں خود بول رہا ہوں یا وہ بول رہا ہے اللہ. کبھی میں بولتا ہوں، کبھی میرا خیال ہے وہ بلواتے ہیں. جو نبی پہ جھوٹ بولے مسلمان ہیں. جو علماء ہیں بزرگ حاضر ناظر کہتے ہیں ان کی نیت پر چھوڑ دو، ان کو برا مت کہو کہ ان کی نیت میں کیا مطلب ہے. وہ مفہوم کچھ لیتے ہوں گے. بہرحال نبی کریم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، حاضر ناظر اللہ. لیکن جو نبی کا میں دیکھتا ہوں وہ تو ماننا چاہیے نا. وہ تو انہوں نے خود کہا ہے. تو کہا ساری کائنات کو قیامت تک دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلی ایسے تم میرے سامنے ہو. اب وہ کیسے دیکھتے ہیں، ہم کیسے سامنے ہیں، لیکن ان کی زبان سے نکلا ہمیں پتہ چلے نہ چلے ہم کو ایمان لانا چاہیے. تو اس لیے میں نے کچھ کہنا تھا، اس لیے باتیں کی کہ تاکہ اس کے آگے میں نے کچھ بیان کرنا تھا کہ جب وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور نظر سے نظر اگر آپ ملا لیں، یعنی ہم پہ رحم کرنے کی، بخشوانے کی تقاضا کرم سے کہ ہم بخشوا دیں گے اور تمہارے کام بنوا دیں گے. تو اس میں عربی کے لفظ ہیں، اس کی بڑا عرب میں یا بلوچیوں میں پٹھانوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پناہ میں آ جائے نا وہ مر سکتا ہے، اس کی پناہ والے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. سنا ہوگا آپ نے. تو آقا جی سید العرب والعجم ہے کہ ہم اللہ کی پناہ کے بعد آپ کی پناہ میں آئے ہیں، آپ نے ہم کو بچانا ہے. تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. اے اللہ بعد از خدا انہیں پوجیے. بعد از خدا انہیں پوجیے، فکر خزاں پھر چھوڑیے. بعد از خدا انہیں پوجیے، فکر خزاں پھر چھوڑیے. جس کی قسمت ہو، سنتے سب قسمت. بعد از خدا انہیں پوچھ، فکر خزاں پھر چھوڑے. ناممکن کو ممکن کریں، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے. ناممکن کو ممکن کریں. جائیں اپنا کام کریں. میں تسبیح پڑھ رہا تھا، پھر مجھے تو یہی باتیں آتی ہیں. میں تو نجات ان کے وسیلے سے ہی ہے، میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ ہے مختصر. ان کی تو پھیلی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اچھی باتیں کرتا ہے، بزرگی ہوگا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ جانے. کون بشر ہے اللہ ہی جانے کس میں شرط. ہاں ہم جو مستر مر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہے. میرے پاس ثبوت تو ہے نہیں.
نہ میرے پاس کوئی سند ہے بھائی سند دیکھ کے خدا سے آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو سند دکھاؤں، اس میں مورے لگی ہوئی ہیں، تمہارے پاس ہیں ڈگریاں، ہمارے پاس نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، لیکن نظر آتا ہے خدا کی ذات، اس کے بعد آقا کی ذات جیسے مہربانی پہ آئی ہوئی ہے، بس یہی ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، اور قسماً میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، قسماً کہتا ہوں۔ کبھی کوئی بات نکل گئی ہو پھوتی خانی سے تو وہ تو ہوتا ہی ہے نا، وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہی، پھر توبہ کر لیتے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا بھائی، وہ بھی کھلا ہوا ہے، مانے تو آپ لوگ میرے پیچھے زیادہ نہ پڑیں، جو بات ہے کہتا ہوں نا اس کا بڑا خیال کریں، اگر آپ کے دل میں آ گیا اور سچی کا آ گیا، خیالی طور سے نہیں، سیدنا محمد عظیم اگر دل میں آ گیا سچی کا، ہر نعمت تمہارے گرد پھرے گی، ہر دشمن تمہیں ارادہ کر دے پہلے ذلیل ہونا شروع ہو جائے گا، جو خدا نے نہیں بھی کرنا تھا ان کی تو فعل کر دے گا، یہ محمد کا نام لیتا ہے اللہ۔ تو یہ میں نے باتیں کہہ دی ہیں، باقی بزرگ کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ وہم نہ ڈال میں کہیں سچی کا بزرگ نہ بن جاؤں۔ سچی کا بزرگ کوئی نہیں بن سکتا، حقیقت میں اللہ عزت والا ہے، اور امتیاز سے ہے عزت خلق میں نہیں، انبیاء میں حضرت محمد مصطفیٰ کو دی، خلق میں نہیں مخلوق میں، انبیاء میں امتیاز سے عزت آقا کو دیا، باقی جتنے بھی ہیں ولی ہیں یا قوس ہے کتب ہیں یا شہد، ہم بھی ہوں شہد تو ان کے طفیلی ہیں، تو طفیلی کا ان کا فرق ہوتا ہے نا، ہاں تو یہ تم بھی طفیلی بن جاؤ، میرے پیچھے لگ جاؤ، شہد نکل آؤں، خدا نخواستہ کہ میں نکل آیا سچی کا بزرگ، پھر تم کہو کہ شیخ امین چلا گیا، آپ کیا کریں؟ کوئی اثر ہے تو بھاگتے ہوئے آتے ہو، بیٹھتے تو کچھ محسوس کرتے ہو، تو ورنہ ایسے تم بیٹھنے والے ہو۔ ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر ہے، ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر، اگر شاہ کونین کی کرم سے ہم پر نظر ہے، ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر، اگر شاہ کونین کی کرم کے تقاضے سے ہم پہ نظر ہے۔ اس طرف میں جیسے نا اتنے تو نہیں، پھر بھی ان سے محبت ہے، تو دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن قسم بھی کھا سکتا ہوں، کہاں کا نہیں، اللہ کی قسم تم میرے دل سے جوڑ لو، میں تم کو خدا نبی سے ملا سکتا ہوں، دل ملا لو میرے سے، باقی تم کو خود پتہ چل جائے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرے دن تھوڑے ہیں، اور تم کو یہ نعمت میری وجہ سے انشاءاللہ بطفیل رسول مل سکتی ہے، جو صدیوں میں کسی کو نہ ملے، جو صدیوں کی صدییں گزرے نہ ملے، باتیں ملیں گی لیکن ملانے والا نہیں ملے گا، اگر تم دل ملا لو اور ازما لو، شرط لگا لو کوئی ادب کے اندر، لیکن شرط کو پھر توڑنا نہیں، انشاءاللہ تم کو ثبوت ملے گا۔ حساب دانوں سے پوچھ لو، تمہارے ملک میں نجومی ہیں، تمہارے ملک میں حساب دان ہیں، بڑے بڑے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھ، میں ڈر نہیں، مجھے ڈر اس کو ہوتا ہے، عربی کہتے ہیں جس کے پیٹ میں کچا گوشت ہوتا ہے، میرے پیٹ میں کچا گوشت نہیں۔ ہاں پوچھ لو، حساب دان ہیں، عامل بڑے بڑے پڑے ہیں، جو اتنی جرت سے بولتا ہوں تو کوئی بات تو ہوگی نا، اتنی بڑی باتیں کوئی نہیں کر سکتا اس وقت کائنات میں، جو یہاں کبھی کبھی ہوتی ہیں، کبھی نہیں کر سکتا،
اس وقت دعوے سے کہتا ہوں کوئی بزرگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی سلسلے والا نہیں کر سکتا، کیونکہ آقا تبع سلسلہ نہیں ہے، سلسلے تبع آقا ہیں۔ کہ آقا سلسلے کے تبع ہو کے بولے، ان پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں، آقا سلسلے کے تبع نہیں ہے، سلسلے ان کی تبع ہے۔ وہ سلسلے کے مطابق بولے یا سلسلے سے باہر بھی بولے، وہ بول سکتے ہیں، اور جس سے چاہے بلوائیں۔ یہ بڑی ٹھوس باتیں ہیں، اس لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں ہیں یا شاید نہ ہوں گی، اگر ہو جائے تو آقا کی مرضی پر ہے، لیکن اس وقت تک کوئی نہیں بول سکتا۔ تو تمہارے لیے میں وقتی طور سے ایک جیسے نا موقع ہوں، فائدہ اٹھا لو تو اٹھا لو، پھر بعد میں نہ سوچنا۔ سفارتکار کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہوتا ہے، جس کو واقعہ بنایا جائے یا نہیں، سب کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ باتیں میں نے کی ہیں اور نہیں کرنے والی تھی، اس لیے کی ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے جس کو کوئی چیز اچھی لگے دبائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کوئی چیز اگر اچھی لگتی بات ہے تب ایمان ہے۔ تو مجھے کوئی اچھا لگا ہے بات کے بعد، اللہ کے بعد، وہ حضرت محمد مصطفیٰ، ان کو میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، بس اور کوئی مطلب، ان کو میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں۔ بہت خدا انہیں عبادت خدا انہیں فکر خزاں پھر چھوڑی۔ دیکھا نہیں اصحاب بدر میں ذرا سا دخل دیا معافی کا، خدا نے کہا آئندہ بھی معافی ہے، مستقبل میں معافی ہے، جو کرتے رہے ان کو معافی ہے۔ اتنی بڑی معافی کہ دخل دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ تھے۔ بتاؤ اتنی بڑی بات ہے کہ آئندہ بھی معافی، ابھی آئندہ اے ملو ما شئتم، جو بھی کریں، گناہ ہو جائیں نہ ہو جائیں، کریں نہ کریں، ہم نے معافی ایڈوانس دے دی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بولے نا یار مانو نا، یہ بات سچی ہے اور صحیح حدیثوں میں ہے۔ بتاؤ پھر ہم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کہ ان کے لیے کیا، اب ہم نے تو ایسے جہاد میں نہیں گئے بدر میں، لیکن ہم اب تقاضا کرم سے آپ سے بھیک مانگتے، ہمارے لیے بھی کچھ کرو۔ تقاضا کرم کہ آپ کریم ہیں، سخی ہیں۔ ہاں مجھے تسبیح پڑھنے دے، آپ نے بیٹھنا ہے جانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے صبر نہیں آیا، میں نے جو دل میں تھا نکال دیا، نکال دیا۔ اوف 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 اوف، کیسا مروں گا جب تک کہ ان کے پاس، ان کے قدموں میں نہیں پہنچوں گا اور ان سے بشارت نہیں لوں گا اللہ تجھ پر رحم کرے امین، کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں؟ تو کہوں گا آپ تھوڑی رحمت تو نہیں ہے، آپ کے لیے پریشان ہی رہتا، ملنے سے پہلے بھی ملنے کے بعد بھی، کہ نعمت کھو نہ دوں۔ اسی نعمت کا صدقہ ہے کہ کائنات جھکی ہوئی ہے، اسی نعمت کا صدقہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے بول بولتا ہوں جو کوئی نہیں بول سکتا، بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ پھر آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہوشیار ہیں، ہاتھ نے بولا اب دیکھو، لیکن ادھر سے بولا آزماتے ہیں تو ڈرتے ہیں خدا کی طرف سے، کہتے ہیں آزمانا بھی ٹھیک نہیں، ادھر سے ایسے ہی جان چھڑا لو تو اتنی جرت ہے تو کوئی وجہ ضرور ہے، یہ ایسے نہیں بول سکتا۔ تسبیح اپنی شروع کروں، بیچ میں رہ گئی ہے، ایک دفعہ پھر اعلان کر دو ان کو، بھائی ہمارا مذہب عشق رسول، بس اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ نیت میں پکے ہیں، عمل میں ہم بھی کچے ہیں، یہ نہیں کہتے کچے نہیں ہیں، لیکن نیت ان کے ساتھ بڑی سچی رکھی ہے، اس نیت کا ہم کو اتنا فائدہ ہے۔
اور تم بھی نیت کر لو گے تم کو بھی پہنچے گا فائدہ. کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، لیکن نیت یہی رکھو جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ان کی مرضی کے مطابق ہوں، بس نیت نہ بدلنا تو عمل تم کو نقصان نہیں دے گا. کیونکہ عمل غلطیاں ہوتی ہیں، انسان میں نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، حاجات ہیں، گھر کے حالات ہیں، آ جاتا ہے حادثہ وغیرہ مصیبت. لیکن نیت تو تمہاری سچی ہے نا. اس لیے فرمایا سرکار دو عالم نے نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. عمل کی اگر کمزوری ہے تو اس کو مطلب یہ بتایا کہ اس میں معافی ہو جائے گی، کوئی یعنی کمی بیشی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نہیں کر سکے، لیکن نیت تو رکھی ہوئی تھی نا. نیت رکھی ہوئی، آپ بھی رکھ لیں کہ جیسے آقا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی ہو کے مریں گے. اور خدا نخواستہ ابھی جو کچھ ہو گیا توبہ کرتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے. ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جیسے بدریوں کو انہوں نے نجات دلائی کہ تھوڑی سی سفارش کی، خدا نے کہا جو مرضی کرو، آئندہ بھی جو مرضی کو سب معاف ہے. ہم نے بھی بھیک مانگی ہے، کچھ اس کا ثبوت پہلے ملا ہے یعنی کہ نہیں ملا ہے، لیکن نئے آتے ہیں ان کو پھر کہتے ہیں ان کو بھی ادھر ہی لے جائیں آقا جی کے پاس کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ان کو بھی کرم کریں. یقین ہے نا، حالانکہ اتنی کھلی بات یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، اور کہتے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن ڈر لگتا ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے نعمت ہاتھ سے نکل جائے، پھر جو چیز تم کو پسند ہے دوسرے لیے پسند کرتے تم کو بتا دو، بتا دیا تم کو سب کچھ.